الأجر والجزاء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والأصفياء وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته برارة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے
صدیق اکبر دے آقا عمر فاروق دے مولا عثمان غنی دے ملجا مولا علی دے ماوا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ملکہ کونین دے بابا حسنین کریمین دے نانا دے حضور درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد میرے ہر دل عزیز بزرگوں میرے ساتھیوں تمام بندہ نچی اسلام محبت پیش کرتا ہے دعا کرتا ہے اللہ کریم ساڈا آنا مل بہنا اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی ذکر دی محفل دے وچ شمولیت اختیار کرنا اپنی بارگاہ عالیہ قبول و منظور فرمائے اور اس محفل پاک دی برکات دے نال سانو سب نو مستفید فرمائے۔ حضرات گرامی قدر آج دی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے عظیم الشان محفل ساڈے بڑے ہی پیارے عزیز محترم جناب خالد مغل صاحب انہاں نے سجائی انہاں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال محبت دا اظہار کرنے واسطے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کی محفل سجائیے دعا کرو اللہ کریم انہاں دی کتابش اپنی بارگاہ عالیہ قبول منظور فرمائے۔ حضرات گرامی قدر امام فلان دا انعقاد وقت دا ضیاء نہیں بلکہ امام فل دا انعقاد اللہ رسول دی بارگاہ دے وچ حاضری لگوانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم نے کچھ فرشتے نے سیاحین فی الارض وہ زمین دے وچ گردش کرتے ہیں انہاں دی ڈیوٹی ہے۔ یا رسول اللہ کی ڈیوٹی ہے؟ فرمایا انہاں دی ڈیوٹی اے وے وہ لبدے نے وے کیڑے بندے نے جڑے محفل دے وچ بیٹھ کے اللہ دے حبیب دا ذکر پہ کرتے ہیں۔ وہ لبدے ہوندے نے ایک فرشتہ جدوں ویکھ لیندا ہے وے ایک جگہ تے محفل سجی ہے وہ دوجیاں نال ڈیوٹی والے نوں آواز دیندا ہلمو الیہ ہلمو الیہ ہلمو الیہ آجو میرے ول ساڈی جڑی ڈیوٹی لگی ہے نا سانو وہ ڈیوٹی دے وچ کامیابی مل گئی ہے۔ اے ویکھو باشنے دی سرزمین اور جامعہ مسجد الکرم باشنا کے اندر بیٹھ کے حضور دے عاشق نبی دے میلاد دی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ حضرات وہ فرشتے سارے آ جاتے ہیں میرے کریم نبی صاحب فرماتے ہیں فرشتے اس محفل تے اپنا پڑاؤ کرتے ہیں نوری پڑاؤ۔ کیڑا پڑاؤ کرتے ہیں؟ نوری۔ وہ آسمانہ تک نوری پڑاؤ ہو جاتا ہے۔ یہ محفل عام نہیں اس محفل تے اللہ دے فرشتے اپنا سایہ کرتے ہیں اور آسمانہ تک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ رب دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے نے رب کریم اللہ کے جاندا ہے۔ میری فرماندا ہے فرشتو سناؤ کی ویکھیا ہے؟ عرض کردے نے مولا اساں ویکھیا ہے تیرے نبی دی امت بیٹھ کے محفل میلاد بھی کرتی ہے۔ رب فرماندا ہے دسو کی کرتے سن؟ ربا سبحان اللہ کہندے سن وہ تیری پاکی بیان کرتے سن وہ تیری الحمد کہندے سن تیری بڑائی بیان کرتے سن منگدے کی سن؟ رب فرماندا ہے منگدے کی سن؟ فرشتے عرض کردے نے وہ تیرے کولوں تیری جنت دا سوال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسرے سوال کہ تیرے کول تیری جنت دا سوال کرتے ہیں۔ رب کریم فرماندا ہے کیا انہاں جنت ویکھی ہے؟ عرض کردے نے ربا جنت نہیں ویکھی۔ اللہ اکبر۔ رب فرماندا ہے جے ویکھی ہوندی جنت جے ویکھی ہوندی فرشتے عرض کردے جے ویکھی ہوندی تے بڑی شدت نال عرض کردے مولا سانو وہ جنت عطا فرما جیتی سرداری کو حسنین کریمین عطا فرمائے۔ پھر رب فرماتا اور کی مانگنے نے ربا کو تیری پناہ مانگنے نے تیری جہنم تیری پناہ مانگنے تیری جہنم۔ اللہ کریم فرماتا ہے کیا انہاں جہنم ویکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں فرشتے ربا انہاں جہنم بھی نہیں ویکھی۔ رب فرماتا ہے کہ ویکھی ہوتی فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ویکھی ہوتی یہ بڑی شدت کے نال التجا کرتے ربا سانو جہنم وچ
فرماتا ہے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ، فرشتیوں سارے بولو فرشتیوں گواہ ہو جاؤ۔ جدو اتنا فرماتا ہے نا رب فرشتیوں گواہ ہو جاؤ، کیڑی گل تے گواہ ہو جاؤ؟ اس گل تے گواہ ہو جاؤ جنہ محفل سجائی ہے نا انہاں سارے میں جنت دا حقدار بنا جڑے محفل میں شامل سارے جنت دا۔ اچھا ہن مزے دی گل ہے، بڑی مزے دی گل ہے سرکار دی جسے بات کا سرکار فرماندے نے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے ربا محفل وچ نا سارے بندے محفل نہیں سجان آئے، ایک کوئی اپنے کام نو آیا ہے، دنیاوی مقصد واسطے آیا، اپنا کوئی خیال لے کے آیا۔ رب کریم فرماندا ہے فرشتیوں میرے تے میرے حبیب دے ذکر دی محفل سجان والے دے نال بہن والا بھی بدبخت نہیں جو اپنی غرض نال آیا ہے، میری رحمت ایک وارا نہیں کرتی بیٹھا میرے محبوب دے میلاد دی محفل وچ ہوے تے آوے بدبخت تے جاوے بھی بدبخت گواہ ہو جاؤ بے شک اپنا ذہن تے خیال لے کے آیا ہے، میں اونوں میلاد مصطفیٰ دی محفل دا صدقہ جنتی بنا چھڑیا۔ مگر بہانے کر کے اوتے ہی مرنے پاتا اور سرکار کی میلاد کی محفل سجانیاں یہ محبت والوں کا کام ہے۔ بندے ہر بندیاں دا ایک اپنا رواج ہوتا ہے، کوئی گل چھیڑ لینا ہے، کوئی آندا میں تانوں اپنے استاد کی گل سناواں، کوئی آندا میں تانوں اپنے مالک کی گل سناواں، کوئی آندا میں تانوں فلانی وزیر کی گل سناواں، کوئی آندا بادشاہ کی گل سناواں، لیکن جب حضور دے عاشق رل کے بیٹھتے ہیں نا وہ آتے نے ذکر نبی دا کردے رہنا چنگا لگتا ہے، یہ سبحانے رل مل بیٹھنا چنگا لگتا ہے۔ آؤ کہ تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، بلبلے کرتی رہیں گل کے چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لبور حسار کی باتیں کریں۔ ایمان لے آنا مومن نے اصل انہوں نے ایمان کا معیار بیان فرمایا اور انہوں کی استقامت کو بیان فرمایا اور دسیا کہ جتنا بھی بڑا رشتہ ہوئے یہ وہ دل کے اندر نبی کی محبت نہیں، حضور کا ادب نہیں، حضور کی تعظیم نہیں، نبی دا غلام کدے بھی او دے نال اپنا تعلق نہیں جوڑتا، کدے بھی اپنا تعلق نہیں جوڑتا۔ حضور دے اولی دے تعلق دی اکو ہی معیار ہے اور اکو ہی سند ہے کہ اے دا تعلق او دے نال ہے جدا تعلق آمنہ دے لال دے نال۔ آؤ اللہ دا قرآن حال کے کائنات فرماندہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم
دے حبیب تے ایمان رکھن والی ہوئے پھر اونا لوگاں نال پیار کرے جنہاں دیاں دلاں دے اندر اللہ رسول دا بغض ہے جنہاں دیاں دلاں دے اندر اللہ رسول دے متعلق گستاخی ہے جنہاں دیاں دلاں دے اندر اللہ رسول دے متعلق ناپسندیدگی ہے اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ایمان والے سچے ایسے نے کہ انہاں دا پیار فقط اونا نال ہے جنہاں دا پیار میرے یار محمد عربی نال ایک پاسے دین ہوئے ایک پاسے ماپے ہون ایک پاسے دین ہوئے آج دے مومن دی گل کرنا پیا ایک پاسے دین ہوئے ایک پاسے پہنا پائی ہون ایک پاسے دین ہوئے ایک پاسے رشتہ دار مامے چاچے ہون آج دا مومن دین کو چھڑ کے اپنے باپ نو سے راضی کرتا ہے دین کو چھڑ کے اپنے بھائی نو راضی کرتا ہے دین کو چھڑ کے اپنے قبیلے والیاں نو راضی کرتا ہے دین کو چھڑ کے اپنے یاراں بیلیاں نو راضی کرتا ہے لیکن اللہ کریم نے اپنے نبی دے اصحاب دا ایمان بیان فرمایا ایک پاسے دین ہوئے ایک پاسے ماں باپ ہون کافر میرے نبی دے صحابہ دا مان اتنا عالی معیار والا ہے یہ ماں باپ نو چھڈ کے آمنہ دے لال دے نال پیار چھڑ کے اپنے نبی نال پیار کرنے والے نے ایک پاسے ولو کان آباءہم او ابناءہم ایک پاسے بھائی ہوئے کافر اے بھائی نو راضی نہیں کرے گا اے ایمان دے پتا رہ کے اللہ دے حبیب نو راضی کرے گا ایک پاسے ایمان ایک پاسے بیٹے نو راضی نہیں کرے گا بلکہ اللہ دے حبیب نو راضی کرے گا ایک پاسے قبیلہ ہوئے ایک قبیلہ نہیں دیکھے گا بلکہ اے دیکھے گا کہ کیڑی گل دے اندر اللہ دے حبیب کی رضا ہے جے قبیلے نو ناراض کر کے اللہ دا حبیب راضی ہوندا ہے ایک قبیلہ چھڈ دے گا اللہ دے حبیب دے نال پیار کر کے زمانے والیاں نوں دسے گا کہ سیران تے سودے کیتے نے اساں دلدار دی سیران تے سودے کیتے نے اساں دلدار دی زمانہ سارا چھڈیا ہے اساں مدری آلیاں نے یہ گال لکھی ہے کہ میرے نبی دے اصحابہ جڑے نے اس آیت دے مصداق نے کہ انہاں اپنے ماپیاں نو چھڈ کے نبی نال پیار کیتا ہے اپنے عزیز و اقارب نو چھڈ کے نبی نال پیار کیتا ہے اپنے رشتہ داراں نو چھڈ کے نبی نال پیار کیتا ہے کہ کینج پیار کیتا ہے آؤ نہ سنو نہ میرے نبی کریم دے پیارے غلام یار غار یار مزار میرے نبی دے سفر دا بھی ساتھی میرے نبی دی حضرت دا بھی ساتھی میرے نبی دے مزار دا بھی ساتھی میرے نبی دے حشر دا بھی ساتھی میرے نبی
ابو قحافہ نے ایمان فتح مکہ دے موقع دے آندا اس تو پہلے ایمان نہیں سی لیاندا اجے کفر دی حالت اندر ابو قحافہ انہاں نے ایک دیاڑے ابو بکر دے نال گلاں کردیاں میرے تیرے نبی دے متعلق نال دے بال پڑھوا صحابہ کرام حضور دی بارگاہ وچ جا کے عرض کردے نے یا رسول اللہ ابو بکر نے اپنے بڈھے باپ نوں اج تھپڑ ماریا ہے جدوں اتنی گل دسی حضور نے فرمایا ابو بکر کیا تو اس طرح کیتا ہے عرض کیتی نام یا رسول اللہ ہاں میں اپنے باپ نوں ماریا ہے میرے نبی بڑے رحیم سن بڑے کریم سن میرے نبی نے فرمایا ابو بکر آج تو بعد اپنے باپ نوں نہ ماری آج تو بعد اپنے باپ نوں نہ ماری حضرت ابو بکر دا ذرا جواب سننا عرض کرن لگے اللہ دے سونے نبی مینوں پتہ ہے تہاڈا دین ایسے گل دی تلقین کردا ہے کہ ماں باپ دے پیر توڑ کے پیتے جان لیکن ابو بکر دا کیتا تے سنو نا یا رسول اللہ لو کان انی سیف لقتلتو اگر میرے نیڑے تلوار ہوندی اجے تے چٹ ماریے میں تلوار نال لا کے سر اپنے باپ نو قتل کر دیندا حضور نے فرمایا کیوں کی گل ہے عرض کردے نے یا رسول اللہ میرے باپ نے آپ کو گالی دیتی ہے برا بلا کیا آیا کہ آپ دا امتی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسے دا باپ ہوئے کافر پھر نبی ہوتے تے حدہ سرائی کرے جو اپنے باپ کی حدہ سرائی سنڈا رہے یا رسول اللہ میرا تے ایمان ایوے کہ اگر میرے کو تلوار ہوندی میں تلوار نال سر قلم کر کے زمانے تک آمن والے ہر امتی نو ایو سبق دینا کہ اے نبی دے غلاموں تم غلامی کا ہمیشہ ادا کرنا نمک آقا کا کھاتے ہو آقا سے مسئلہ سمجھو اسلام یہ دین کا مسئلہ ہے کہ ماپے اگر کافر بھی ہوں تو انہاں دی عزت کرنا لازم ہے انہاں دی عزت کرنا لازم ہے لیکن جے اگر ماپے حضور دی عزت نہ کرن پھر انہاں دی عزت لازم نہیں حضور دی عزت والدین دی عزت ہوئی پڑے حضور دی عزت ابا و جداد دی عزت ہوئی کیا مان ہے انہاں لوگوں سانو اپنے مان کا بھی موازنہ کرنا چاہیے اسی کیا اپنے بزرگاں کو اگر کوئی نازیبہ گل دین کے خلاف سن گی کیا سانو غصہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا برا بھی لگتا ہے یا نہیں لگتا کیا ایمان ہے حضور دے صحابہ دا کہ اپنے باپ جنہیں اگے کدے بھی اٹھایا نہیں اور اربانی ادب مشہور ہے کہ والدین دا ادب جڑا اربانی ادب مشہور ہے آج بھی عرب لوگ جڑے نے اپنے ماں باپ دے ہاتھ چومدے آج بھی چومدے عرب اندر ادب مشہور ہے پھر حضور دا کلمہ پڑھیا ہوئے کہ پہلا صحابی ہوئے کیا بات لیکن نبی دی جدوں عزت دی گل آئی ہے فرمایا باپ کی عزت نہیں دیکھی جائے گی حضور دی عزت دا پیرا ہے فرمایا لو کان آباؤہم اگر باپ بھی انہاں دا کافر ہوئے او دا پیار نہیں رکھن دے نبی دے پیار دے بدلے دے اندر آؤ میں دوسرے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح دی گل سناواں غزوہ بدر لگا ہویا ہے کیڑا غزوہ بدر اسلام دا پہلا بڑا غزوہ بدر حد کو بات کا مارکا سچ گیا یہ ایسا مارکا سی جدے وچ پتر باپ دے خلاف لڑے بھائی بھائی دے خلاف لڑے ماما اپنے دے خلاف لڑے یعنی کیونکہ مکے سے ہجرت کر کے گئے سن رشتہ دار ہی لڑن آئے سن لیکن حالت کفر دے اندر نے حضرات گرامی قدر ایک میرے نبی دا صحابی ہے جدا نام ہے ابو عبیدہ بن جراح کی نام ہے ابو عبیدہ بن رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی لڑ رہے ہیں حضرات گرامی قدر ان
جنہ دے باپ دا نا جلائے آتے کفر دے اندر ہے کہ اے مسلمانہ دے خلاف لڑن آیا ہے حضرات گرامی قدر آج دے رشتہ داری دا پاس رکھ دے آیا دین اسے پچھے رکھ دے گیا لیکن آؤ سنو اے اصحاب دے ایمان دی پکاتوں دی کتنا پختہ ایمان ہے کہ نبی نال کتنا پیارا پیار ہے کتنا سخت پیار ہے کتنا اچھا پیار ہے اور پیار کے اندر کس میار تک پہنچ چکے ہیں جدو باپ نبی دا بغض لے کے غزوہ بدر کے اندر آیا ابو عبیدہ نے اپنے باپ دا سر قلم کر کے عرض کیتا سونیا راضی ہو جا میں تیری عزت دی خاطر تیرے پیار دی خاطر اپنے باپ دا سر قلم کر چھڑے آئے کہ قیامت تک آون والے ہر امتی نو اے یو درس کیتا غلامو غلام ہمیشہ حق ادا کرنا نمک آقا کا کھاتے ہو آقا سے وفا ساڑھے تو پہنچ دی وفات نہیں ہوتی لیکن زبان نہ ہونی چاہیے کہ زبان اللہ اس میں دیتی ہے کہ بندہ ادھر جھوٹ نہ بکے ادھر بندہ دھوکا نہ کسی دے وے ادھر گالی گلوچ نہ کرے اللہ زبان اس وقت دیتی ہے کہ ادھر سونے نبی دیاں نعتاں پڑھیں اکھ نمک آقا کا کھاتے ہو آقا سے وفا کرنا نمک آقا کا کھاتے ہو آقا سے ایک باری محبت نمک آقا کا کھاتے ہو آقا سے لو کان آباؤہم چاہے نہ دے ماپے ہون آلتے کفر دے وچ کہ ماپیاں نال پیار نہیں ہونا کرن لے جتنا اپنے اوتر دے نال پیار کرنا حضرت سعد بن ابی وقاص کی نائے سعد بن ابی وقاص نبی کریم کے نال کے ٹکر دے وچوں کہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے سن یعنی دادی اعتبار دے نال کا ٹکر ہے آپ فرمایا کرتے سن اوئے ہے کسے دا ماموں میرے ماموں جیسا آپ انہیں فرمانے صحابہ دے خود فرمانے ہے کسے دا ماما ہے جن دا میرا ماما سعد بن ابی وقاص ہے ایک ایڑا سعد بن ابی وقاص ہے اسلام دا پہلا تیر کمان چلانا والا جنگ دے اندر تیر چلانا والا کہ سرکار تیر کٹ کٹ کے دے دے سن جناب فرماتے ہیں سعد میرے دشمنوں تے تیر چلا تیرے تے میرا باپ بھی قربان میری ماں بھی قربان کون فرماتے ہیں نبی کریم فرما رہے ہیں جنہاں دے قدماں وچ قربان ہون گیا نبیاں بھی دعا مانگدیاں تیرے تے میرا باپ بھی قربان میری ماں بھی قربان صحابہ فخر کرتے سن اس گل تے آتے سن واہ بھائی واہ اے سعد دی شان ہے نبی کریم نے کسے واسطے ماپیاں نوں اے جمع نہیں کیتا جویں غزوہ احد دے اندر اللہ دے پیارے نبی نے سعد واسطے اپنے ماپیاں کو نبی کریم علیہ السلام دے اس غلام نے جدو حضور دا کلمہ پڑھیا انہاں دی ماں سی کفر دے اندر بڑی پکی آئی کفر دے اندر بڑی سخت آئی کفر دے اندر بڑی پختہ آئی جد انہوں پتا چلیا میرے بیٹے سعد نے آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھ لیا ہے جناب والا یہ دی ماں نے اعلان کر دیتا جدو تک میرا سعد آمنہ دے لال دا کلمہ نہیں چھٹے گا ادو تک میں نہ کھاواں گی نہ پیواں گی لیکن اینو نہیں سی پتا کہ سعد بن ابی وقاص اللہ دے حبیب دے رنگ وچ رنگیا گیا ہے کہ جنوں آمنہ دا لال اپنے عشق دا رنگ چاڑ دے دنیا دی کوئی طاقت او دے تو رنگ لا نہیں سکتی کچا رنگ للاری والا تے چڑھتا لینا رہندا
ہاتھ کفر چ نہیں آئے گا. میں نہ کھاواں گی نہ پیواں گی. میرے دادا کچھ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ نے اپنی شورا پاک سیرت کی کتاب سیرت ضیاء النبی نے اندر لکھے آئے کہ ساتھ بن نبی وقاص اپنے امام دا واقعہ خود بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے کیا ایک دن میری ماں نے بھوکیاں تے پیاسیاں گزاریا. دوجا دن گزاریا میری ماں دے چہرے تے بھوک پیاس دی وجہ نال سردی آ چکی سی, کمزوری آ چکی سی, نڈال ہو چکی سی. جدوں میں ویکھیا نا تے میں اپنی ماں نوں آکھیا اے ماں یاد رکھ تے جان لے میں آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھیا ہے, میں پیا لال کرنا آ. چاہے تیریاں 100 جانا ہون, کتنیاں جانا ہون, 100 جانا ہون, ایک ایک کر کے مر جائے, میں پھر بھی آمنہ دے لال دا لڑ نہیں چھڑنا. اے ماں تیری موت نالو مینوں آمنہ دے لال دا رب تے غلامی چنگی لگدی ہے. موت غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا. نمک نبی دی ذات ہوئے تے کل آج صحابہ دے فیصلے بھی صحابہ انہاں رشتیاں نوں چھڈ کے نبی دے قدماں وچ آ جان گے. بابا نہ کہہ دوجا رشتہ بیان ہو رہا ہے او ابناءہم, چاہے انہاں دے دھیاں پتر ہون, کون چاہے انہاں دے دھیاں پتر ہون, اے پھر بھی آمنہ دے لال دا لڑ نہیں چھڈنا. آمنہ دے لال نال پیار ہو جنہوں دی پتر نو آمنہ دے لال نال پیار ہوئے گا. میرے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں, یہ بیٹے بڑے پیارے ہوندے نے, یہ بڑا ہی پیارا میوہ ہے. یہ میوہ اللہ دیاں نبیاں بھی منگیا ہے, یہ میوہ اللہ دیاں ولیاں بھی منگیا ہے. آج بھی تساں ویکھیا ہوئے گا ایک بندے دے 10 بھی پتر ہون پھر بھی دعا دین والے آندے نے اللہ پتر دے. صحابی حضرت ابو بکر صدیق کیڑی جگہ جتھے ابو بکر صدیق نو چھڈیا جائے؟ نعرہ رسالت ماپیاں دی بھی ازمائش حضرت ابو بکر صدیق دی آئی اور بچیاں دی ازمائش بھی نہ دی آئی. پہلے دا بات ہے کہ اللہ کریم نے حضور کی نگاہ دا صدقہ ابو بکر صدیق نے ماپیاں نوں ایمان عطا فرمایا. حضور دی نگاہ دا صدقہ ابو بکر صدیق دی اولاد
یہ چار رشتے ہیں، لیکن آزمائش حضرت ابوبکر صدیق کے باپ کی بھی آئی ہے، بیٹیاں کی بھی آئی ہے۔ جنگ کا میدان ہے جنگ بدر کا، انہاں دا بیٹا انہاں دے مقابلے چ آیا کفر دے بچیا، جس وقت کفر دے اندر کفری لوگاں دا صفا بنیاں تے حضرت ابوبکر صدیق نے ویکھیا بیٹا مقابلے وچ حضور دی بات کٹ کردے نے، یا رسول اللہ اجے جنگ شروع نہیں ہوئی، سب لڑائی ہو رہی، عرض کردے نے یا رسول اللہ مینوں اجازت دیو میں اپنے پتر دا سر قلم کر کے آواں اور اس جنگ کی پہل کرنے والا بن جاواں۔ نبی کریم نے ان کی فرمایا، سرکار نے فرمایا دا مت دینا ابوبکر صدیق چھڑ دے، یہ ٹھہر جا، تیری سانوں بھی بڑی لوڑ ہے، تیری سانوں بھی۔ حضرت ضیاء الحمد پیر محمد کرم شاہ نظری نے کیا کہ گل دیتی ہے، سرکار نے فرمایا مت دینا، اے سانوں فائدہ دے جی اسی بول لیا نا یار تو ٹھہر جا، تیری بڑی لوڑ ہے، جے نہ جا۔ سرکار نے فرمایا مینوں تیری لوڑ ہے، اور سرکار نے اگے بھی فرمایا اے ابوبکر صدیق تو میری اکھ تے میرے سار تے میرے کان دی مثل ہے میرے واسطے، تو میرے واسطے میری اکھ ہے، میرا کان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ایسی نسبت کیوں نہ ملتی، ایسی نسبت اللہ اکبر ہر قربانی جو پیش کی تھی۔ انہاں دا بیٹا مقابلے وچ آیا تے بعد وچ بیٹے نے ایمان لے آندا، جدوں ایمان لے آندا تے دوے باپ تے بیٹا ایک دن بیٹھے نے، بیٹا کہن لگا ابو جی ایک دیاڑے جدوں بدر دی جنگ ہوئی سی میں کافر سا، اس وقت تسی نبی پر آپ دی غلامی وچ آ چکے سو، اس جنگ دے جدوں بھی میرا تہاڈا مقابلہ ہویا، میرا تہاڈا آمنا سامنا ہویا، میں باپ کر کے تانوں معاف کیتا، میں باپ کر کے تانوں معافی دتی، میں تلوار نہ چلائی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جدوں اتنا جملہ سنیا تے کہنے لگے اوے میرا بیٹا اے تے تو انج کیتا ہے، لیکن جے تو اگر میری تلوار دے تھلے ایک واری بھی آ جاندا میں تینوں معاف نہ کردا، بلکہ نبی دا گستاخ سمجھ کے تیرا سارے قلم کر کے زمانے والے مدستا کہ اگر نبی دے مقابلے دے وچ بیٹا بھی آ جائے انہوں دنیا تے رہن دی اجازت نہیں، دنیا تے رہے گا عزت نال او جو بندہ جیڑا نبی دی عزت کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے انہاں لوگوں نے۔ آؤ اگلا رشتہ وا ابناءہم و اخوانہم، مقابلے وچ بھائی آ جان، ایک پاسے نبی دی ذات ہوئے، بھائیاں وال نہیں، نبی دی ذات وال جھکے گا، سیا کدھر جھکے گا؟ نبی دی ذات وال جھکے گا۔ حضرات اکرامی قدر یہ پائیاں دا رشتہ بھی بڑا پیارا رشتہ ہے۔ رومی کشمیر کہندے نے پائی پائیاں دے دردی ہوں دے تے پائی پائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں۔ پائی پائی مقابلے وچ آ جائے، ایک پاسے نبی دی ذات ہوئے، پائی نوں نہیں ویکھیا جائے گا، نبی دی ذات دے نال حضور دے قدماں وچ زندگی گزاری جائے گی۔ آؤ جنگے بدر ہے، جنگے بدر دا لگیا ہویا مارکا ہے، اگوں باطن دا مارکا ہے، ایک پاسے مصعب بن عمیر ہے تے ایک پاسے مصعب بن عمیر دے دو بھائی نے۔ حضرات اکرامی قدر جدوں مقابلہ ہویا، مصعب بن عمیر نے اپنے کافر بھائی نوں ڈھونڈ کے ماریا، قتل کیتا تے دوجا بھائی قیدی ہویا۔ جدوں قیدی ہویا کی ویکھیا انصاری صحابی پیا، انہاں دے بھائی نوں رسی دے نال بندا پیا ہے تے مصعب بن عمیر کی کہندے نے اس نوں ذرا پیڑیا کر کے بنی، ایدی ماں کول بڑا مال ہے، ایدے کول فدیہ
زیادہ لیا جائے گا، انتا آزاد کیتا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر بھائی بولیا کہنے لگا کدے بھراواں بھی بھراواں متعلق اج دی گل کیتی۔ موسیٰ بن عمیر کہنے لگے او میری تیری برابری ختم ہو چکی ہے، ساڈا بھرا او ہے جڑا آمنہ دے لال دا غلام ہمیشہ حق ادا کرنا، نمک آقا کا کھاتے ہو آقا سے، او عشیرتہم قبیلے والے ہون، چاچے بابے ہون۔ غزوہ بدر کے اندر حضرت عمر فاروق نے اپنے سکے چاچے عاص بن حشام کو قتل کیتا۔ کہ حضرات گرامی قدر اور عمر کا ایمان کتنا عالی ایمان ہے، جس وقت قیدی نے آندے کے بدر مشورہ دیتا ہر بندہ اپنے رشتہ دار لوے، اپنے ہاتھ دے نال قتل کرے، اور زمانے دے اندر ایک رقم کر جائے کہ پاویں رشتہ دار جتنا بھی سکا لگدا ہوئے، کہ نبی نال دا تعلق قائم نہیں، کہ نبی دے امتی دا تعلق نہیں، اور نبی دے امتی دا تعلق بھی اس دے نال ہی ہوئے گا جڑا نبی دے نال تعلق رہے گا۔ پہلے جڑے جو آمد اسلام کی طرف نکلے اپنے رشتہ داراں کے متعلق حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار حل عطا مشکل کشا زہرا دے زندہ تاج حسنین کریمین دے بابا حضور حضرت امیر حمزہ۔ حضرات گرامی قدر اے ہستیاں بھی اپنے رشتہ داراں دے خلاف نکلیاں، کے خلاف نکل کے انہاں بھی ایو دسیا ہے جے رشتہ نبی نال نہیں پھر رشتے دا کوئی پاس نہیں، اسے رشتے دا پاس ہے جس رشتے دا نبی نال رشتہ ہے۔ اگے اللہ کریم نے انہاں دے ایمان دی گل کی فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا اے میرے نبی دے صحابہ نے جنہاں دیاں دلاں وچ میں ایمان نوں نقش کر چھڈیا۔ اسی جتنے بھی مومن مسلمان ہیں، اسی جتنا بھی آدھی اسی مومن ہیں، اسی مسلمان ہیں، لیکن وہ ساڑھے آکھن تک لیکن قرآن میں چینج نہیں آیا کہ اسان دلان میں نتش کر سکے۔ قرآن میں اونا دے ایمان آیا ہے جنہ ماپے چھڑ کے نبی نال پیار کیا ہے، جنہ پائی چھڑ کے نبی نال پیار کیا ہے، جنہ اولادہ قربان کر کے نبی نال پیار کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر آؤ سنو آل کے کائنات فرماوا ایادہم بروحم منہم، اللہ کریم فرماتا ہے میں انہاں نوں اپنی خاص مدد عطا فرمائیے، انہاں نوں اپنا خاص فیض عطا کیتا ہے کہ جتنا بھی مرضی انہاں تے دباؤ ڈالیا جائے، جتنی بھی طاقت کفر دیاں انہاں دے مقابلے وچ آ جان، کہ انہاں دا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، جان دے دیں گے، لیکن آمنہ دے لال دا دیتا یا ایمان نہیں دیں گے۔ جنہ دلاں وچ عشق سمانا اونے نہیں پھر جانا، جس دل اندر عشق سمایا پھر نہیں اونے جانا، تے سوڑے پاوے ملن ہزاراں اسانی یار وٹانا۔ ہر گل تے تقریر لمبی ہو جاتی، ہر گل تے لمبی ہو جاتی، میں آخری گلاں کرنا وہ جڑی قرآن نے کہیاں نے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، رب فرماتا ہے اے جو صحابہ نے جنہاں میں جنت وچ داخل کرنا ہے، جس جنت دے تھلے نہراں دودھ دیاں تے شہد دیاں بہ رہیاں نے۔ اگلی گل سنو خالدین فیہا، یہ ابو بکر دے وچ ہمیشہ رہن گے، عمر دے وچ ہمیشہ
نال راضی ہاں اے میرے نال راضی ہے وسلم دے صحابہ نے جڑا رضی اللہ بول رہے نا یہ لقب اساں نہیں دیتا یہ قرآن وچ اللہ دے قرآن دے وچ رب نے خود ارشاد کہ میں راضی ہوں اسی جتنی نمازاں پڑھتے رہے جتنی زکاتاں نہیں جتنی لمبیاں تقریراں کریے ساڈے کول یہ اتھارٹی کوئی نہیں کہ ساڈے متعلق رب فرمایا ہے میں انہاں نال راضی ہوں میرے نال راضی ہوں یہ دی سند کوئی نہیں یہ سند فقط ملی ہے حضور دے صحابہ نوں ملی ہے حضور نے ایک گاڑ نہیں یہ بڑی عزت دا لفظ ہے رب جنہاں فرما دے میں انہاں نال راضی ہوں او میرے نال راضی اگلی گل فرمایا اولئک حزب اللہ کہ کدے دیکھنا ہوئے اللہ دی پارٹی کیڑی ہے کہ کدے دیکھنا ہوئے اللہ دا گروہ کیڑا ہے کہ کدے دیکھنا ہوئے اللہ دا تڑا کیڑا ہے اولئک حزب اللہ اے نبی دی خاطر باپ نوں مارن والے نبی دی خاطر بیٹیاں نوں مارن والے نبی دی خاطر مامیاں نوں قتل کرن والے نبی دی خاطر بھائیاں نوں قتل کرن والے نبی دی خاطر رشتیاں نوں قربان کرن والے اولئک حزب اللہ اے اللہ دی پارٹی ہے اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون تے یاد رکھو اللہ دی پارٹی دے متعلق وہ جتنی مرضی گلاں کردا رہے اے ایتھے بھی کامیاب ہے اے اگے بھی مفلحون اے دا مطلب ہے کامیابی اے کامیابی واسطے ہور بھی لفظ بولے جاندے نجات ناجاہ لیکن انہاں دا مطلب ہوتا ہے وقتی تے دنیاوی کامیابی پیر محمد کرم شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے دادا مرشد دادا صاحب فرماتے نے کہ جتنے فلاح دا لفظ آ جائے معنی ہوندا ہے بندہ ایتھے بھی کامیاب ہے بندہ حشر وچ بھی کامیاب ہے اللہ دی پارٹی کون ہے نبی دی صحابہ اللہ دی پارٹی کون ہے نبی دے اصحابہ اہل بیت اے اللہ دی پارٹی ہے جنہاں گردناں تو آگے بھی قرآن پڑھیا ہے جنہاں سب کچھ قربان کر کے بھی رب دی رضا منگی ہے کی منگی رب دی رضا منگی ہے اے اللہ دی پارٹی ہے ہاں آج اگر کوئی اللہ دی پارٹی ہے وہ وہی اللہ دی پارٹی ہے جڑی انہاں دے طریقے تے چلن والی